بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. جسے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت نازل فرمائے. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس بات کو اچھی طرح جان لو. اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عمل معروف ہے، یہ عمل دین کے اندر بدعت اور نیا کام ہے. اور دین کے اندر بدعت یا دین کے اندر نیا کام کرنا یہ بہت بڑا شر ہے. اگرچہ کچھ لوگ اس کو اچھا بھی کہتے ہیں. نبی کریم کے اس فرمان کے پیش نظر وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بچو تم دین میں نئے کام کرنے سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر نیا کام بدعت ہے. اور وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کاموں میں سے سب سے بدترین کام دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جو شخص دین کے اندر نئی چیز، نیا عمل، نئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شریعت بنانے والا قرار دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو شریعت ایجاد کرنے والا بناتا ہے. اور شریعت بنانا یہ صرف اکیلے اللہ کا حق ہے. اللہ ذوالجلال نے ان لوگوں پر انکار کیا ہے جنہوں نے رب کے ساتھ بندوں کو بھی شریعت بنانے والے بنا لیا تھا. اللہ کہتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے لیے دین میں سے ایسی چیزوں کو شریعت بنا دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اگر اللہ کی فیصلہ کن بات نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا، یعنی جو شخص نئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا نیا عمل انٹروڈیوس کرواتا ہے یا نئی نیکی لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق، اللہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. گویا کہ وہ شخص جو نیا کام کرتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دین میں کچھ نیکیاں باقی رہ گئی تھی جس کو میں پورا کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے دل میں بدعت کی محبت کو پلا دیا گیا ہے اور اس کا دل بدعت کی محبت سے لبریز ہے تو اس کو اللہ کے اس کلام پہ، رب کے اس فرمان پہ غور کرنا چاہیے. کبھی کبھار کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیوں بدعت ہے، جشن عید میلاد النبی کیوں بدعت اور گمراہی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، علماء ربانیین جو اہل علم ہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں ذکر کرتے ہیں اگر یہ جشن عید میلاد النبی شریعت اور دین ہوتا تو رب اپنی کتاب میں اس کو ذکر کرتا اور اللہ اپنی کتاب میں اس کو بیان کرتا اور اللہ اس کے کرنے کا حکم دیتا. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں. اگر یہ دین اور شریعت ہوتا تو پھر اللہ عز و جلال اس کا اپنی کتاب میں حکم دیتا
اور اس کی ترغیب دلاتا. اگر یہ دین اور شریعت ہوتا تو جس طرح قرآن مجید میں اس کے منانے کا کوئی ذکر نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ترغیب دے لیتے، یا تو قولی حدیث کے ذریعے یا فعلی عمل کے ذریعے. زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ اپنی بعثت کے بعد 23 سال تک دنیا میں رہے، نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک نبوت کا دور ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی حبیب کبریا نے جشن عید میلاد النبی کے نام سے مدینے والوں کو اکٹھا نہیں کیا. آپ اپنی امت کی خیر خواہی کرنے والے تھے اور امت کی خیر خواہی کے لیے حریص تھے. آپ نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی جس کا حکم نہ دیا ہو اور کوئی برائی نہیں چھوڑی جس سے آپ نے روکا نہ ہو. محمد کریم اپنی امت سے دھوکہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ دین چھپا لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دین کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا. اگر یہ جشن عید میلاد النبی یہ دین ہوتا، شریعت ہوتی، تو آپ کے 4 خلفائے راشدون، آپ کے اہل بیت مقربون اور آپ کے قریبی رشتہ دار اور آپ کے صحابہ انصار اور مہاجرین جو ہم سے کروڑ درجے آپ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ اکبر، اور ہم سے بہت زیادہ دین کو جاننے والے تھے اور اس امت میں نیکی پر سب سے زیادہ حریص تھے، اگر یہ دین ہوتا تو یہ لوگ اس کو بطور ثواب کرتے. اگر یہ دین اور شریعت ہوتا تو سلف صالحین میں سے، ائمہ تفسیر میں سے، ائمہ فقہ میں سے، ائمہ حدیث میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، حتیٰ کہ ائمہ اربع 4 معروف مذاہب حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی کتاب میں عید المیلاد النبی کے نام سے کوئی باب موجود نہیں ہے، اور ان کی فقہ میں کوئی ایک لفظ بھی اس حوالے سے موجود نہیں ہے. کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر نبی کریم کی ولادت کا جشن منانا یہ ایمان کی شاخ ہوتا، یہ ایمان کا جز ہوتا، یہ ایمان کا حصہ ہوتا، یہ خیر اور نیکی ہوتا، یہ اعمال صالحہ میں سے ہوتا اور اس سے اللہ کا قرب ملتا ہوتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا، اس کا ذکر سنت میں نہ ہوتا، اور اس کا وہ عمل صحابہ کرام نہ کرتے، اور وہ خیر القرون میں نہ ہوتا جن لوگوں کو نبی کریم نے کہا تھا خیر الناس قرنی، لوگوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد جو میرے بعد میں آنے والے لوگ ان کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں. یہ بات کیسے عقل تسلیم کرتا ہے کہ رب ذوالجلال اس نیکی کو، یہ اس عمل کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب، اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ بتائے، اور محمد کریم اپنے محبوب صحابہ کو بھی نہ بتائے، اور صحابہ کرام اپنے پیچھے چلنے والے تابعین کو بھی نہ سکھائے، اور تابعین اپنے بعد آنے والے تبع تابعین کو بھی نہ سکھائے. اور پھر 4 صدی ہجری کے شروع میں بنی عبید مصر کے اور مغرب کے بادشاہوں میں سے 400 سال کے بعد 4 صدی ہجری کے شروع میں 300 سال کے بعد یہ بنو عبید کے لوگ تھے جو مصر کے اور مغرب کے حکمران تھے. ان ظالموں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ دن دین منانے کے طور پہ اور ثواب کے نام پہ شروع کیا تھا اور امت کو دھوکے میں مبتلا کیا تھا. اور یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کفر کے اوپر مبنی ان کے عقائد تھے، حتیٰ کہ اہل علم نے ان بنی عبید کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے ظاہرہم الرفض، وہ ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو رافضی شیعہ کا ایک گروہ کہتے تھے، ابو بکر اور عمر کے فضائل کے انکاری تھے، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو رافضی کہتے تھے، وباطنہم الکفر المحض، اور ان کے اندر خالص کفر چھپا ہوا تھا. یہ وہ طبقہ ہے جن لوگوں نے اس میلاد النبی کی
بدعت کو 300 سال کے بعد 4تھی صدی ہجری میں اس کو ایجاد کیا ہے، تو یقیناً جو شخص اندر میں کفر چھپائے ہوا ہے، اور جو فرقہ اور جو جماعت رافضیوں اور شیعوں کی یہ جماعت جن کے سینوں میں کفر چھپا ہوا ہے اور جو باطل کے اوپر مبنی ہے، تو ان کے کیے ہوئے عمل کو کیسے ہم دین سمجھ سکتے ہیں اور دین کہہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، حدیث کی 6 کتابیں ہیں اور حدیث کی 6 معروف کتابیں، اور اس کے علاوہ حدیث کی 20 کتابیں موجود ہیں، مسانید اور معاجم موجود، مسانید اور معاجم موجود ہے، سنن موجود ہے۔ کسی ایک محدث نے جس نے اپنی کتاب میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ابواب قائم کیے ہیں، کسی ایک محدث نے بھی اپنی کتاب میں عید میلاد النبی کے نام سے کوئی عنوان قائم نہیں کیا ہے۔ جو عمل اللہ نے کتاب میں ذکر کیا، نہ محمد کریم نے 23 سالوں میں کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ صحابہ نے 110 تک کیا، نہ محدثین نے ذکر کیا، اور نہ ائمہ اربعہ نے ذکر کیا، آج وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے، اس کی بے شمار نعمتوں کے اوپر، اور درود و سلام نبی آخر الزمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی سنت کو جو تھام لیتا ہے اور وہ ہدایت پا جاتا ہے، جن کے طریقے کے جو اپنا لیتا ہے وہ جنتوں کا حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، سلف صالحین صحابہ و تابعین کے طریقے کو سامنے رکھو، اگرچہ اس پر چلنے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور بدعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اگر اس پر چلنے والی پوری دنیا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اعتبار کثرت کا نہیں، اعتبار دلیل اور حجت کا ہے، اور دلیل کتاب و سنت ہے، دلیل اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور دلیل صحابہ کرام کی زندگی اور ان کا اجتماعی راستہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن اجتماع کرنا اور جشن منانا، سالانہ جشن منانا، یہ نیا کام اور بدعت ہے، اور اس میں اگر صرف سیرت کی کتاب بھی پڑھی جائے تو یقیناً اس کے پڑھنے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں نہ کہ آپ ایسا اجتماع کریں جو بدعات سے خالی نہ ہو، ایسا اجتماع کریں جس میں مرد اور عورتیں ڈانس کر رہی ہوں، نہ کہ ایسا اجتماع کریں جس میں حوروں کی تشبیہیں بنائی گئی ہوں، نہ کہ ایسا اجتماع کریں جس میں مصنوعی صحابہ بنائے گئے ہوں، نہ کہ ایسا اجتماع کریں جہاں نبی کریم کی اونٹنی کی تشبیہیں بنائی جائیں، نہ کہ ایسا اجتماع کریں جس میں طبلہ اور سرنگی بھی ساتھ رکھا جائے اور دفیں بنائی جائے، نہ کہ ایسا اجتماع کریں جس میں عورتیں بیٹھ کے ننگے منہ وہ بیٹھ کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، صرف یہی بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے اوپر مبنی ایسے قصیدے اور نعتیں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ آپ علم غیب بھی رکھتے تھے، آپ مصیبتیں بھی ٹالتے تھے، نبی کریم گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، رسول کریم کو اگر کوئی دنیا میں پکارتا ہے تو آپ خبر میں جانے کے بعد لوگوں کی پکار کو بھی سنتے ہیں، آپ سے جو مانگتا ہے آپ ان کو عطا بھی کرتے ہیں۔ ان میں مشہور قصیدوں میں سے ایک قصیدہ بردہ بھی ہے جس کو بصیری نے لکھا ہے، جس میں وہ کہتا ہے نبی کریم کا علم، لوح و قلم کا علم نبی کریم کے علم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر! نبی کریم نے فرمایا تھا، اور میری امت کے لوگوں، میری مدد سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدد سرائی میں غلو نہ کرنا اور حد سے آگے نہ بڑھنا، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی بنا میں آگے بڑھے، اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا اور رب کے ساتھ الہ بھی بنا دیا۔ انما انا عبدہ، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہتے رہنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا ایاکم والغلو، اور میری امت کے لوگوں دین میں حد سے آگے
بڑھنے سے بچ جانا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دينهم، تم سے پہلی امتوں کو بھی دین کے اندر غلو نے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. مسند احمد کی اور نسائی کی روایت ہے. اس لیے میرے آپ کے حبیب، اس لیے رب ذوالجلال اس امت کو عیسائیوں کے طرز عمل پر چلنے سے ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دے اور اللہ کے ساتھ ان کی پوجا بھی شروع کر دی. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ ذوالجلال کے بعد اللہ کے اوپر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے. القاہ الی مریم، جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے. ان مشہور بدعتوں میں سے اس دن کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ جو بدعت کے جشن میں ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص مدت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ نبی کریم بھی اجتماع میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کی حاضری بھی ہو گئی ہے ان کے اس اجتماع میں، اور پیارے نبی بھی اس کے اندر شریک ہو چکے ہیں. اس دن کی بدعتوں میں سے یہ بھی بدعت ہے جس میں رقص و سرور، ڈانس اور ڈھول کی تھاپ کے اوپر لوگ اللہ کے رسول کا میلاد منانے ہیں. نبی کریم تو گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آئے تھے جس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، جس میں گانے بجانے کے آلات بھی ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں طبلے کے ساتھ، رقص کے ساتھ، سیٹیوں کے ساتھ، تالیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، وہ ان مشرکین مکہ کے مشابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ، ان کی نماز رب کے گھر کے پاس وہ تالیے اور چیخیں ہوا کرتی تھی، وہ تالیے اور ناچنا ہوا کرتا تھا، تالیے اور سیٹیاں ہوا کرتی تھی ان کی نماز. اللہ کے بندو، نبی کریم کی ولادت کی صحیح تعبیر یہ ہے آپ سے محبت کی جائے، سچی محبت کی جائے، آپ کا حکم مانا جائے، آپ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور دین کے اندر نیا کام نہ کیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.